السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کے سامنے ایک دلچسپ موضوع پر بحث کرنے آیا ہوں۔ تو دلچسپ موضوع یہ ہے کہ کوٹی وومنس کالج کی وہ عمارت، وہ تاریخی عمارت جہاں پر کالج قائم ہے اور آج اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو چکا ہے، اور حکومت تلنگانہ نے اس یونیورسٹی کا نام ویراناری چاکلی ایلما کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اب کوٹی وومنس کالج ویراناری چاکلی ایلما وومنس یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس یونیورسٹی کے متعلق مزید آپ سے بات کروں، میں آپ کو اس عمارت کے تاریخی پس منظر سے واقف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ عمارت 1803 میں جیمز کرکپیٹرک نامی انگریز ریزیڈنٹ کی جانب سے تعمیر کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمارت کی تعمیر اپنی اہلیہ اس وقت نظام کی شہزادی خیرالنساء کے کہنے پر تعمیر کی تھی، اور اس وقت یہ عمارت ایسٹ انڈیا کمپنی کا سلطنت حیدرآباد میں ایک ایمبیسی کا کام کیا تھا۔ بعد میں ملک کی آزادی کے بعد اس عمارت میں خواتین کے لیے کالج کا قیام ہونے لگا گیا، اس کو ہم اور آپ کوٹی وومنس کالج کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، تلنگانہ حکومت نے اس یونیورسٹی کے نام کو ویراناری چاکلی ایلما کے نام سے جو موسوم کیا ہے، کیا حکومت نے یہ کام انجام دیتے ہوئے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ اور ایسی خواتین اس ریاست کی میراث تھیں جن کے نام پر یہ یونیورسٹی رکھی جا سکتی۔ میری مراد ہے آصف جاہی سلطنت کی وہ شہزادیاں جنہوں نے اپنا جان و مال اس علاقے کی خواتین اور عوام کے لیے صرف کیا اور اس کے کام کیا۔ اس میں پہلا نام آتا ہے پرنسس دورہ شہوار کا، اور دوسرا نام آتا ہے پرنسس نیلوفر۔ بخود واقف ہے پرنسس دورہ شہوار جو ابتدائی سے خواتین کی تعلیم کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی حیات میں ہی یاقوت پورہ میں گرلز جونیئر کالج قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ خاتون ہیں جس کے ہاتھوں عثمانیہ دواخانے کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے ہاتھوں بیگم پیٹ ایئرپورٹ کے پہلے ٹرمینل کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ خاتون ہیں جس نے حیدرآباد میں عوام کی فلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ کیا ہی یہ بہتر ہوتا کہ کوٹی وومنس کالج، جس کی عمارت حضور نظام کی شہزادی کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں قائم کردہ یہ یونیورسٹی کا نام پرنسس دورہ شہوار کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ ایک بہترین خراج عقیدت ہوتا اس شہزادی کو، جس نے اپنے آپ کو اور اپنے حصے میں آنے دولت کو اس علاقے کی عوام کی خدمت کے لیے صرف کیا۔ ایک اور شہزادی ہے پرنسس نیلوفر، جنہوں نے نیلوفر دواخانہ قائم کیا، جو آج تک وہاں جہاں عوام استفادہ کرتی آ رہی ہے۔ پرنسس نیلوفر کی بھی اس ریاست کی عوام کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے کئی خدمات ہیں۔ کیا یہ بہتر ہوتا کہ ہماری حکومت ویراناری چاکلی ایلما کے نام سے کسی اور ادارے کو موسوم کرتی، اور اس وومنس کالج جو آج یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا ہے، اس یونیورسٹی کے نام کو پرنسس دورہ شہوار یا پرنسس نیلوفر کے نام سے موسوم کرتی ہے، تو کتنا بہتر ہوتا اور ایک بہترین خراج عقیدت ہوتا ان شہزادیوں کو جنہوں نے اس علاقے کی عوام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اس علاقے کی عوام کے لیے اپنی خدمات انجام دیا۔ دوستو، اب یہ سوال آپ کے ذہن تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت نے یہ کام صحیح کیا ہے؟ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کے متعلق آپ کے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔